إلا الله. ناظرین کرام، احساس قربانی اپیل، میں آپ کے میزبان شاہد مسرور۔ رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے سے 4 بجے تک کی ہماری یہ ٹرانسمیشن دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل پر ہم USA UK میں موجود ہیں آپ کے ساتھ، ذوق پر موجود ہیں ARY ذوق پر، اور ARY QTV پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز ترین جو مہمان تشریف فرما ہیں، ان میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، ہمارے ساتھ محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شناخواں ہیں سید اسفند یار شاہ ہمارے ساتھ موجود، اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میں تو موجود ہوں۔ سما خراشی کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں مسلسل جو ہے بول رہا ہوں، لیکن مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے امور انجام دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں میں ہمیں یہ توازن بھی قائم رکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کتنے ایفرٹس کرتے ہیں، اور اپنی ذات، اپنی فیملی سے باہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارے ایفرٹس کتنے ہیں۔ یہ توازن لائف میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی صرف اپنے لیے گزار کر چلے جانا دنیا سے، یا اپنی فیملی کے لیے آپ نے بہت سارے ایفرٹس کر لیے اور چلے گئے، یہ زندگی کا مقصد اور مفہوم نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ ایفرٹس اللہ کی مخلوق کو سہولت پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں تعلیم دی گئی ہو، مثال دی گئی ہو، چاہے اولیاء کرام اور صالحین اور صحابہ کرام کی نسبت سے دی گئی ہو، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم نے ایسی بے شمار شخصیات سے سیکھا اور ہمیں بتایا گیا، ہمیں مثالیں دی گئیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو منفی کر لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیا، اور وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیں۔ ایسے بہت ساری شخصیات ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، اور وہ کامیاب لوگ تھے۔ وہ اس لیے کامیاب لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے اس فانی دنیا میں وہ کام کیا جو لافانی تھا۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو فنا ہونے سے بچا کر اس دنیا سے گئے، اور انہوں نے اس دنیا کی فانی جو بھی اشیاء تھیں، لوازمات تھے، انہیں اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی، یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس زندگی کے بعد جو موت ہے وہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ جہاں زندگی ہے وہاں فنا موجود ہے، اور جب فنا موجود ہے تو اس فنا سے پہلے بقا کے لیے جد و جہد کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی محض گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اس زندگی کو بنانا ہے، اور زندگی کو بنا کر اس کا اجر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت میں ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ اعمال کی کھیتی ہے، یہاں وہ بونا ہے کہ جو فصل ہم یہاں نہ کاٹیں بلکہ ہم وہاں کاٹیں۔ جو فصل یہاں کاٹی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ عبرت ہو جاتی ہے۔ انسان دنیا میں وہ فصل کاٹتا ہے کہ جو اس کو آخرت میں اس صورت میں تو فائدہ دے سکتی ہے کہ جب اس نے اولاد کی اچھی پرورش کی ہے، اس نے ایسے اعمال کیے ہیں، ایسی تنصیبات اس کے حوالے سے ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی ہینڈ پمپ لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا۔ آج کل کنواں کھدوانے کو مسجد، وہ ہینڈ پمپ لگانے ہی کہتے ہیں، آر او پلانٹ لگا دیے، کنواں کھدوانے والی بات ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کیا کہ جو ساری زندگی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا رہا، تو آپ نے بہت اچھی فصل کاٹی جو آپ کاٹتے رہیں گے۔ لیکن اچھی اولاد ہے، اور اچھی اولاد آپ کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے نام کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرتی ہے، تو وہ بھی آپ کی اچھی فصل ہے۔
لیکن اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسا عمل کیا جس سے اولاد نے بھی یہی سیکھا کہ کماؤ کھاؤ اڑاؤ، تو پھر یقین کیجئے کہ آخرت کے لیے ہمارے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں کشمیر میں قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں، اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ تمام ڈیٹیلز بھی بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ آپ ہمیں پروگرام میں کال کریں تو پروگرام میں کال کیجئے۔ جانور آپ کے سامنے، آپ دیکھیے کہ کیا تندرست اور توانا بیل اور گائے ہیں، اور آپ ان کے موومنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ تندرست ہیں۔ اور بعض جگہ تو ایسا لگ رہا ہے بیل دیکھ کر یا گائے دیکھ کے جیسے بھینس ہو۔ تو یہ وہ جانور ہیں کہ جو قربانی کے لیے آپ قربانی میں حصہ لیں، آپ کے نام سے ان کو قربان کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی حضور جتنی زیادہ بہتر قربانی اچھے جانور کی، خوبصورت اور توانا جانور کی جائے، ہم تو رضا کے لیے کرتے ہیں، انسان اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، تو جتنا اچھا جانور ہو اتنی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ اور جب ہم وقفے پہ گئے ہیں، یہ فوٹیجز آپ دیکھتے رہیے، ان فوٹیجز میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے پر ایک ہونے والا کام ہے، اور یہ کام جو ہے اس میں بڑے لوگ دنیا بھر سے شریک ہوتے ہیں، اور یہ تعداد گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہمیشہ بڑھتی رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہے۔ آنے والے چند دنوں کے بعد جب یہ اہتمام ہوگا تو آپ سمیت اس میں نہ جانے کتنے لوگ، لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، اور ان لاکھوں لوگوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ اور جب اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم وقفے پہ گئے تو آپ ایتھکس کے حوالے سے فرما رہے تھے محترم مفتی نواب نفیس صاحب۔ میں نے آپ کی بات جو ہے آپ فرما رہے تھے، میں نے قطع کلامی کی تھی معذرت کے ساتھ، آپ اپنی بات مکمل کیجئے سر۔ سب سے پہلے تو وقفے کے سے پہلے تو تھا ہی، لیکن وقفے کے بعد جو آپ نے سر لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا ہے کہ اگر کوئی سو بھی رہا ہو اور سستی کا بھی اظہار کر رہا ہو تو بھی وہ جاگ جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد حیات آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ سر ہم اگر یہ زندگی سمجھ میں لیں، آنے صحیح بات، مقصد ہی کیا ہے اس کا؟ ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں سر، جی میں یہاں سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ سر، تعالیٰ علیہ سے فرمائیے، کروں فرمائیے سر۔ کہ وہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ صحیح بات ہے۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ جو یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، یقیناً اس کا اجر و ثواب وہیں۔ صحیح بات ہے۔ اللہ کے دربار سے ملنا ہے، نیت ثابت ہونا چاہیے، نیت سالم ہونا چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، جو عبادت خلوص سے کی جائے اسی عبادت کا اجر ہے، ثواب ہے۔ چاہیے سر۔ اب جہاں تک تعلق اس کا ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ ایتھکس کی بات ہو رہی تھی، اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اخلاقیات گو کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس شخصیات بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں، ہماری تاریخ بھی موجود ہے، ہمارا کلچر بھی موجود ہے، لیکن ہم اپنے طالب علموں کو باقاعدہ نصابی طور پر وہ فراہم نہیں کرتے۔ ایتھکس ہم پڑھاتے ہیں غیر مسلموں کو۔ جی سر اب دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ کتاب لکھی گئی 100 عظیم انسان، جی ہاں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے نہیں لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی، آپ نے نہیں لکھی ہے، وہ لکھنے والا غیر مسلم ہے، جی جی، اور اس نے لکھا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو باقاعدہ اجاگر کیا ہے۔ تو کون سا آسٹن ہے انہوں نے لکھ دیا؟ اس کا سر ولیم ہارٹ کی کتاب ہے، وہ میرے پاس اس کے 100 بڑے آدمی، عظیم آدمی۔ پڑھانا کیا چاہیے ہمیں؟ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ضروری ہونا چاہیے جو وضاحت کے ساتھ ہو ایتھکس پر، اخلاقیات پر، وہ نہیں ہے۔ ہماری اتنی مبہم طریقے سے کتاب مرتب کی گئی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ وضاحتیں نہیں ہیں، جو مرضی آتی ہے بیچارہ پڑھانے والا اپنے استطاعت کے مطابق بول دیتا ہے، لیکن وہی ہم جب جاتے ہیں پڑھانے کس کو؟ غیر مسلم کو، وہاں پر جو اخلاقیات پڑھائی جا رہی ہے اور پوری اس کا تعلیمات دی جا رہی ہے وہی ہمارے یہاں آنا چاہیے، صحیح، جو نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی اس کا میرا خیال ہے پہلے اس کے اندر
فرمایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہوتے، بھائی یہ سکھا رہے ہوتے کہ جانور ہے، جی 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 بالکل، کوئی بچے بکرا اور گائے کو لے سمجھتے ہیں کے کہ یہ عید بس بکرے اور گائے کے لیے، بس، جی اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں اصل بات جو ہے، اصل وہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہی ہے، قربانی ہے کیا؟ فلسفہ سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما ہذہ الہداہی، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کتنا بڑا امتحان لیا گیا تھا ان سے، بے شک، ہم نے تو صرف جانور کاٹنے کا حکم آیا، بتائیے آپ، فرق دیکھیے آپ۔ لیکن اس میں بھی سر، اس میں بھی اپنی طرف سے بہترین قربانی پیش کرو، ٹھیک ہے نا، ہم اس وہ ہے بہترین نا، کا مفہوم بھی شاید نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، بہترین کا ہم مفہوم ہے، بہترین سر، ہم بہترین صرف پیسے کے خرچ کرنے کا اور نمائش کرنے کو سمجھنے لگے ہیں، بہترین تو اخلاص ہے سر، جی ہاں، بس بہترین خلوص نیت ہے، گوشت اور وہ تو پہنچ نہیں رہی، اخلاق اس کا کبھی خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے، بتا دیے گئے، لیکن پھر بھی ہم بہترین کا مفہوم نہیں تو سمجھ اب سکتے یہاں آج پر تک۔ اس کا جو تصور ہے اس بچوں کا، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ چلو جتنے بھی بچے ہیں ان میں ایک ذوق پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے، ہمارے بعد کم از کم اس کے اندر ایک باقاعدہ یہ چیز، یہ رمق باقی رہے کہ ہاں جی بقرہ عید کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے افضل طریقہ ہے جو آپ فرما رہے تھے، افضل طریقہ یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھ لو کیسا تابعدار بچہ تھا جو جد اعلیٰ رسول اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اوف، کتنا ثابت قدم باپ تھا، کتنی ثابت قدم ماں تھی، ان کے باپ، ان کی ذاتی طور پر وہ جن کو قربان کرنے جا رہے ہیں، وہ ان سب کے کانسیپٹ کو دیکھو، تصور کو دیکھو تو روح ہل جاتی ہے۔ بڑھاپے کی اولاد، ٹھیک ہے نا، بہت پیاری اولاد سب سے بڑی بڑھاپے آپ کی دیکھیے نا، اولاد اولاد کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم جانور قربان کر رہے ہیں اور جانور کا باقاعدہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر جیسے ابھی آپ فرما دیں نا کہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بڑھے گا کیونکہ جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اس نے اپنی ورت خود بنا لی ہے، اور وہ ورت بننے کی جو اس کا فیکٹر ہے اس کو کہتے ہیں آنیسٹی ہے، ہاں ہاں، صحیح بات ہے، صحیح بات، اور اس کے اندر ذمہ داری، تو یہ بڑھے گا جہاں آنیسٹی ہو، ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو تو بڑھے گا نا، تو بڑھ رہا ہے تو ہر سال میں دیکھ رہا ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہے جی، جو ہم یہاں پر تذکرہ کریں کہ ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے، تو کیا ہم جو قربانی کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ قربانی اس کا نعم البدل کر رہے ہوں، اس ایثار کا نعم البدل کر رہے ہیں، اس درجے پہ پہنچتے ہیں ہم؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، مجھے پروفیسر صاحب سے بھی کچھ گفتگو کرنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم شاہ صاحب سے ایک کلام سنیں، آپ کی اجازت سے، ارشاد فرمائیے سر۔ کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا، میرے گھر میں سب ہے، کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں جاتا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر
आता तेरी निस्बत से शबे गम का मुक़द्दर आका तेरे आने से सवेरा मेरे घर में आका आका तेरे आने से सवेरा घर में अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में दरवाजे पे लिखा है तेरा इस में गिरामी दरवाजे पे लिखा है तेरा इस में गिरामी आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में। बहुत अच्छे माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, जो गुफ्तगू चल रही है अखलाकियात के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से, उस्ताद का अपना एक किरदार होता है। एक तरफ तो निसाब है, सब कुछ किताबों से अगर सीखना हो तो दरसगाह की और उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, अगर किताबें ही सब कुछ बता दें। उस्ताद का अपना एक किरदार होता है, उस्ताद का अपना एक अंदाज़ होता है जो शागिर्द को मुतासिर करता है और शागिर्द को की ज़िंदगी को, उसके रंग ढंग को बदल देता है। हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि असातिज़ा के लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो जब भी जाएं अपनी गुफ्तगू से, अपने तजुर्बात से, किसी वाक़े की शक्ल में या किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उसके रेफरेंस की शक्ल में कोई ऐसी बात स्टूडेंट्स को बताएं हर दफ़ा कि जिससे उनकी ज़िंदगी में एथिक्स के एतबार से, जो अखलाकियात की बात इस निस्बत हो रही है, सिविलाइजेशन के एतबार से उनकी ज़िंदगियों में बदलाव आना शुरू हो जाए। ऐसा कम नज़र आता है ना। देखिए, एक ज़माने में गुलिस्तां बूस्तां पढ़ाई जाती थी, बिलाशुबा, और वो गुलिस्तां बूस्तां निकाल दी गई तो शायद हमारा गुलिस्तां बूस्तां दोनों उजड़ गए। तो होना ये चाहिए था कि गुलिस्तां बूस्तां को यहाँ बरकरार रखना चाहिए था। अब भी पढ़ा सकते हैं, अब भी पढ़ाना चाहिए। हम आज जो है वो मैं अर्ज़ करना नहीं चाह रहा हूँ कि किताबें जो हैं, किताबें तो हैं, नहीं, उस्ताद और उस्ताद की गुफ्तगू, मैं वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सर देखिए, पहले असल में ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो उस्ताद आपके पास पढ़ाने आ रहा है, वो उस्ताद भी उसी निज़ाम से निकल के आ रहा है। जी ठीक है जी, उसी निज़ाम से। अब निसाब, निज़ाम, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मरबूत हैं। जो देना नहीं जानता, जो देना नहीं जानता और जिसके पास देने के लिए इल्मी एतबार से कुछ है नहीं, वो उस्ताद कैसे हो सकता है? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप
एक उस्ताद जो है रोल मॉडल होता है, बिला शुबा, ठीक है ना, जी हाँ, एक तालिब इल्म के लिए रोल मॉडल होता है। जी हाँ। हमारा उस्ताद जिन मामलात से गुज़र के और जो तरबियत पा के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, उसमें आजकल जी वो उस्ताद ज़्यादा कामयाब है कि जो सबसे ज़्यादा जगहों पे पढ़ा रहा है, या चलिए सबसे ज़्यादा जगहों पे एक माशी एक मामला है, लेकिन वो उस्ताद बहुत कामयाब है जो जितना ज़्यादा जो है पैसा कमा रहा है। इसलिए कि हमारे तालिब इल्म पास होने के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल, इल्म हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते। जी हाँ, जिस उस्ताद के शागिर्द जितने ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लेते हैं, वो बड़ा कामयाब होता है। जिस उस्ताद के शागिर्द जो हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि जी इम्तिहानात में क्या आ रहा है, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, वो ज़्यादा कामयाब है। यानी हमारे ये तमाम जितना मैयार है वो बदल गया है। असातिज़ा मौलवी आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुफ़ा की जो दरसगाह थी, उस दरसगाह से निकलने वालों ने इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या बात है, यहाँ की तमाम रिवायात सब कुछ बदल दी। वहाँ पर भी इंसान बनाए गए थे ना, देखिए ना, अखलाकी तामीर जी हुई। बिल्कुल, ये वही लोग थे कि जिन्होंने अगर आप अंदलुस की दरसगाहें देखें, ये तमाम दरसगाहें, ये जितना भी जो उस वक्त की जितनी भी तरक्की थी वो यहीं से गई थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह का जो अव्वलीन नुक्ता है वो अखलाकियात ही तो है। यानी अगर जहाँ अखलाकियात, हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि और अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने आपको अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे फाइज फरमाया है। जी हाँ, देखिए अल्लामा साहब ने जो फरमाया ना, बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ हमने अखलाकियात को गैर मुस्लिम जो तलबा हैं उनको पढ़ाते हैं, हम जो है वो मुसलमानों को नहीं पढ़ा रहे। नामुकम्मल थी, अभी वो भी गुफ्तगू मुकम्मल होनी है। आप फरमाइए। हाँ, देखिए वही बात है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलिम अखलाक बना कर भेजा, और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हम अपने बच्चों को अखलाकियात नहीं पढ़ा रहे। सही। हम ये समझ रहे हैं, जबकि अल्लामा साहब ने जो फरमाया वो रेफरेंस में बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो किताब मुरतब की गई, जो इस्लामियत की किताब मुरतब की गई है, जो निसाब मुरतब किया गया है, उसमें भी इबादात हैं, वाक़यात हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास तौर से अखलाकियात के किसी किस्म के कोई भी जो है बाब नहीं रखे गए, किसी किस्म का कोई एहतमाम बाकायदा तौर से नहीं अगर है तो उस्ताद उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। हाँ, नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वो उनकी तवज्जो इस पे होती है कि आयात जो है उनका तर्जुमा सही हो, अहादीस जो है उनके तर्जुमा सही हो, हाँ नंबर मिल जाए, ठीक है, नंबर मिल जाए, किस सन में क्या हुआ, जो वाक़यात हैं उन इसका रिजल्ट ये निकलता है कि पढ़ लिख कर नंबर हासिल करके MBBS करके कसाई निकलता है, डॉक्टर नहीं निकलता। देखिए ना, अब मैं कह रहा हूँ कि उस्ताद भी उसी निज़ाम से आ रहा है। जी ठीक है, आप अपने निज़ाम को दुरुस्त करें तो आप असातिज़ा से जो शिकायत है वो शिकायत दूर हो जाएगी। मैं क्लेम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी जो असातिज़ा हैं बड़े जो है वो वाकई रोल मॉडल हैं, बहुत अच्छे हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोल मॉडल तो कह नहीं सकते, ना कहते हैं। मैं अपने तौर पे उस्ताद के तौर पे मैं ये नहीं क्लेम कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मज़ीद बेहतर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप उस मशीन को तो सही कर लीजिए कि जहाँ से प्रोडक्ट निकल के आ रही है, जहाँ से बन के आ रही है, उस मशीन को हम सही करने की कोशिश नहीं करते, उस पर हम कोई काम नहीं करते। निसाब की जो यानी निसाब साजी का जो अमल है उसमें कौन लोग बैठ के कहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या काम करती है, किसी जगह कोई चीज़। अच्छा, ये चले आपने बहुत अच्छा फरमाया, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ जी कि हुस्न किरदार जो है, हमने कहा किताबें तो हैं, हुस्न किरदार के लिए हमें तालीमी इदारे की और मौलम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल है। और हम किताबों की बात नहीं करें, किताबों में मवाद मौजूद है, बहुत सारा मवाद मौजूद है। जिस तरह माँ की गोद जो है वो किसी किताब की मोहताज नहीं होती। शायद प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं हमारे यहाँ तरजीहात बदल गई हैं। हमारी तरजीहात में अखलाकियात को कहीं भी नहीं ला रहे हैं हम। हमारी तरजीहात ये है कि ये बच्चा जो है फ़िज़िक्स में ये तमाम चीज़ें पढ़ ले, केमिस्ट्री में ये पढ़ ले, ये जो है अगर कोई समाजी उलूम में है तो वो जो है उमरानियात में ये पढ़ ले, ये तमाम चीज़ें। मैं आज करूँ आपसे कि हमारे यहाँ शायद तालीमी इदारों में लोग भी उनको नहीं बताते। मुताला पाकिस्तान इस्लामिक एजुकेशन उर्दू स्टूडेंट्स के नज़दीक ये गैर ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वो तवज्जो नहीं देते, तवज्जो से नहीं पढ़ते, इन्हें कोर सब्जेक्ट में नहीं रखा जाता। सर ऐसा ही हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कोर का तस्वुर ये है कि जी ये कोर चश्मी है, और क्या कहूँगा मैं इसे, हमारे यहाँ कोर का तस्वुर ये फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स ये कोर सब्जेक्ट है, और ये तमाम जो है इनका कहीं भी किसी भी जगह वो नहीं है। बस ये जी पढ़ा लिए
بعض دفعہ کلاسز نہیں ہوتی جی اب رک جائیے آپ وہ پڑھایا جائے گا، اس پہ کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے اساتذہ کو جو ہے اہمیت نہیں دی جاتی. میں صاف بات کہہ رہا جی ہاں. ہوں کہ جی اردو بھائی کوئی بھی پڑھا لے گا، اسلامیات جی کوئی بھی پڑھا لے گا. تو یہ جو ہے یہی نا یہ وجہ ہے رویہ کہ بچوں کی نہ اردو صحیح ہے اور نہ باقی معاملات ان کے آپ صحیح ہیں. ترجیحات بدلیں اپنی. جی سر ترجیحات اخلاقیات میں ترجیحات تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ اخلاقیات کو جب اپنی ترجیح بنائیں گے. دیکھیں یہ تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ گھر میں بھی اور تعلیمی ادارے میں بھی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص کہیں کا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اخلاقی تربیت جو ہے اس کو سوسائٹی سے اور گھر سے ملتی ہے. دیکھیں دنیا کی تباہی، دنیا کی ترقی اور دنیا کی تنزلی، ان دونوں میں صرف اگر کہیں کوئی کسی چیز کی وجہ سے فرق پڑتا ہے تو وہ اخلاقیات ہے. بس صرف دنیا بھر میں اخلاقیات نکل جائے معاشرے تباہ. بعض ممالک میں اگر کسی کو ان سیولائز کہہ دیا جائے تو وہ اس کے لیے بہت بری بات ہوتی ہے. بھائی امیر ترین معاشرے، امیر ترین ممالک جو ہیں وہ بھی تباہ ہیں صرف کس لیے؟ بس اخلاقیات کے سبب. میں نے عرض کیا نا سر، ہمارے یہاں کسی کو ان سیولائز کہہ دو اس پر فرق نہیں پڑتا. بعض جگہ اگر کسی کو ان سیولائز کہہ دیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات. سر آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. سر جی بات یہ ہے سر کہ جو ابھی سب سے پہلے آپ نے حضرت سے سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ کتاب اور استاد. سر تو یہ یاد رکھیے کہ علم استاد سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آتا، جی میں دلیل دے رہا ہوں، جی بالکل ہے. اگر آتا تو دنیا میں 1,24,000 کتابیں آتی. کتابیں 4 آئیں، پڑھانے والے 1,24,000. کیا بات ہے سر، زندہ رہیے، سلامت رہیے سر آپ. بالکل بالکل یہ ماشاءاللہ درست ہے. اب استاد جو ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کی اس کا فرمانے پر کیا تھا کہ کوچوان کی حیثیت ہے، یعنی کہ اب اگر ہم اس کا انگلش میں بول دیں کوچ، تو وہ کوچ کر رہا ہے بچے کو، کوچ کرتا ہے نا. بہت اچھی بات ہے. اب جب وہ آ رہا ہے کتاب سے علم، اس کا علم دینے، اس نے تو کتاب کو یوں بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس بقول سادی کے کہ اگر کسی طالب علم کو 1 من استاد کو علم دینا تو اس کے پاس 90 من علم ایڈوانس ہو. ایسا ہی ہے، تب وہ استاد ہوگا، تبھی استاد ہوگا. اب جب حادثاتی استاد پیدا کر دو گے، جی بالکل بالکل، جیسے بھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی پڑھا دے گا، یہ کوئی بھی پڑھا دے گا، یہ کوئی بھی پڑھا دے گا. بالکل یہی صورت ہے. ارے بھائی وہی پڑھا سکتا ہے جو اس کی گہرائی گہرائی سے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر باریک بینی سے جانتا ہوگا تو استاد ہوگا اس سبجیکٹ کا، جو بھی سبجیکٹ پڑھانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انتہا نہیں ہے. علم کہاں سے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللہدی. علم حاصل کرو کہاں سے؟ مہد سے، جھولے سے لے کر قبر تک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب علم حاصل کر رہا ہے آدمی تو باریک بینی سے علم جب تک نہیں ہوگا وہ استاد نہیں ہوگا، نہ وہ بیچارہ بتا سکتا ہے. بالکل بچے پڑھتے ہیں آ کے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا آپ کی بات سے کہ جو 3 سبجیکٹ کے نام لیے آپ نے، اس کے اوپر لڑکے کم توجہ دیتے. کیوں کرتے؟ کیوں دیتے؟ کس لیے دیتے؟ انہوں نے کھڑو کے مجھ سے سوال کیا لڑکی لڑکوں نے. اچھا سر ایک بات بتائیے آپ، ہم اس کا کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کو اردو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کسی نے کسی سال کے اندر کہا ہم کو اسلامیات کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ سر جواب آپ یہ دیتے کہ تم اردو بول کیوں رہا ہو. ہاں میرے پاس نہیں، تو میرے پاس جواب یہ تھا. میں نے کہا دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے، اب ظاہر ان کو سمجھانا ہے. بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لہذا اس لیے یہاں پر آپ کے آئین میں ہے کہ اس کا آپ لوگ گریجویشن کر رہے ہو، کم از کم آپ کو تھوڑا بہت علم دین کا آ جائے. اسی طرح آپ کی قومی زبان اردو ہے، اس لیے آپ کو باقاعدہ اردو پڑھنا ہے، اردو سیکھنا ہے. اسی طرح آپ کا کلیجے یہ بھی وہ ہے. اسی طرح آپ کا جو علم ہے پاکستان اسٹڈی، تو آپ پاکستانی ہو تاکہ آپ کو یہ آ جائے. تو پھر چپ چاپ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سر نے تو ہمیں مطمئن کر دیا. تو طالب علم کو مطمئن کرنا بھی استاد کا فرض ہے، فریضہ ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ بیچارہ استاد نہیں ہے نا، پھر تو بھرتی کی بات ہو گئی. لہٰذا علم کے جہاں تک تعلق ہے، وہ جو گلستان بوستہ آپ نے فرمایا، ارے بھائی اس کے تو نہ پڑھانے والے اب رہ گئے، نہ پڑھانے والے رہ گئے. اب تو شاہد صاحب قبلہ وہ تو دارالعلوم میں بھی وہ کہتے ہیں فارسی چھوڑ بھیا، یہ جو ہے بس یہ جو میں تجھ کو علم النو سر پڑھا رہا ہوں، اگر تو نے علم النو اور سر پر باقاعدہ توجہ دے دی تو تو خطائے لفظی سے
تحریر اور تقریر اور عبارت میں خطائے لفظی سے بچے گا. یہ تعریف کرتی ہے صحیح صحیح علم النحو کے متعلق. ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پڑھ لے. وہ بیچارے نے تھوڑا سا پڑھا اس نے 5-6 مہینے. پھر اس نے کہا تم تھوڑے مسئلے پڑھ لو اور جاؤ کسی مسجد کے اندر جا کے یہ کام شروع کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہی بات ہے, یہی صورتحال ہے. بالکل. اب اس سے فساد آ رہا ہے. دیکھیے اب وہاں اخلاقیات تباہ ہو گئی, علم تباہ ہو گیا, علم نہیں رہا, نہ رہنے کے مطابق ہے. جہاں علم نہیں رہے گا وہاں جہالت ہوگی, جہاں علم نہیں رہے گا وہاں گمراہی ہوگی, جہاں علم نہیں رہے گا وہاں اندھیرا ہوگا. بالکل. جو فتنے فساد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب کم علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کم علمی اس اعتبار سے جو ہم نے بات شروع سے کی اخلاقی علم. میں سر بہت ہی کم ٹائم میں آپ سے 1 منٹ میں پوچھنا چاہوں گا سر. میری معلومات کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اردو ادب میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا, اس کے بعد جو بھی کیا وہ سب کچھ ہے. یہ جو اردو کی بات ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے, اردو ادب پڑھایا جاتا ہے. جی بالکل. اردو ادب پڑھایا جاتا ہے. اگر یہی بات سمجھا دی جائے, اساتذہ بھی سمجھا دیں کہ تم اپنی تاریخ, اپنے علم اور اپنے ادب کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہارا تشخص نہیں بنتا. نہیں سر, باری ان کی ہے کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے. جی سر فرمائیے. ہمارے ہاں یہ مفتی صاحب کچھ فرما رہے تھے, آپ نے اس وقت میری باری لگا دی. ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ادب جب ہم پڑھاتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا, ایسے ہی بچے پوچھتے ہیں کہ یہ غزلیں کیوں پڑھاتے ہیں, یہ جو ہے یہ ڈرامے افسانے کیوں پڑھا رہے ہیں آپ. یہ سارا سوال جو ہے نا آتا ہے. یہاں تو وہ سوال کر رہے تو ان کو یہ بھاری گزر رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری جانب وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چلیں آپ کا بھی سر ٹائم پورا ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ جو تم دیکھ رہے ہو, جو تم سن رہے ہو, وہ ادب نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اسی زبان میں یہ جو تمہارے کورس میں شامل ہے یہ ادب ہے جو تمہیں سکھا دے گا. آپ کا بہت شکریہ محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب. گفتگو چل رہی ہے سر اور ٹائم بہت سارا چاہیے کیونکہ اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن مجھے اس تشنیگی کا احساس ہے. محترم مفتی نواب نفیس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جناب سید اسفندیار شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ہماری نشریات کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے, اور جو آپ تک میسیج ہمیں کنوے کرنا تھا ہم نے کوشش کی کہ آپ تک اپنا میسیج کنوے کر سکیں, تاکہ یہ جو محفل سجتی ہے یہ محفل سجتی اسی لیے ہے کہ ہم نیکی کے ایک پیغام کو آپ تک کس طرح سے کنوے کر سکیں اور آپ ہمیں لبیک کہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں لبیک کہیں گے. نیکی کا سفر اور اس میں آپ ہمارے ہم سفر. آپ سے اجازت چاہیں گے, شاہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ ایک کلام پیش فرمائیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو. یا الہی بھول جاؤ نظر
کا ساتھ ہو شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔